اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں اور بڑی محبت کے ساتھ میں حضرت والا سے گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سامعین کے اپنے بیانات سے مستفید ہوں اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا ہمت و حوصلہ ہو۔ حضرت والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ طلبہ عزیز، حضرات اساتذہ کرام اور میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو میں انتہائی ادب سے جو حضرات اسٹیج پر تشریف فرما ہیں ان سے عرض کروں گا کہ سب سے زیادہ باتیں آپس میں اور موبائل پر اسٹیج پر لوگ کر رہے ہیں اور اس کا اثر سامنے کے مجمع پر یقیناً ہوگا، اس لیے میری بہت ادب سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر تک اسٹیج پر آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ پہلا جلسہ ہے، مولانا نے اتنا اہتمام کیا ہے، اس طرح کے جلسے اتنے اہتمام کے ساتھ مدرسوں کے میں نے ہوتے نہیں دیکھے۔ اللہ تعالی مولانا کی اس محنت کو قبول کر لے اور اللہ ہمارے اور آپ کی حاضری کو قبول فرما لے اور اس مدرسے کو ہر طرح کے شر اور فتنے سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ میرے بھائیوں، بہت دیر سے آپ کے ماشاءاللہ صوبے میں بڑے بڑے علماء ہیں، وہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی فضیلت کے سلسلے میں تقریریں کر رہے ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس سے بڑی دنیا میں نہ کوئی کتاب ہے، نہ اس سے بڑا دنیا میں کوئی معجزہ ہے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہماری زندگی قرآن کریم سے دور ہو گئی ہے۔ ہم نے قرآن کریم سے محبت ختم کر دی ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنے کم لوگ ہیں آپ کے اس اسٹیٹ میں، آپ کے اس صوبے میں، لیکن آپ کسی ڈاکٹر کے ہاں جا کر بیٹھ جائیں تو اگر 100 آدمی آئے ہیں تو کم سے کم 40 نہیں تو 50 مسلمان ہوں گے اور 50 سارے لوگ ہوں گے، کیونکہ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، سیرت مبارکہ سے، وہ سب کا سب ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ قابل مبارکباد ہیں خان وحید الزمان خان، ماشاءاللہ اتنا بڑا انہوں نے بیڑا اٹھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی جمال، یہ تو خان نہیں ہے شاید، یہ بھی خان ہے۔ 2 خان جمع ہو جائیں تو حشر کیا ہوگا یہ سمجھ لو۔ تو خانوں کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کس وقت خان بگڑ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایک واقعہ سناؤں آپ کو۔ ایک ہمارے ملنے والے ہیں،
غازی ولی احمد خان ٹونکی، شاید جانتے بھی ہوگے، وہ خان لوگ ہیں پرانے، تو وہ گئے، مختصر سناؤں وہ گئے پشاور، ان کے خاندان کے لوگ ہیں، پشتو بولتے ہیں، کسی جگہ سے آ رہے تھے، وہاں ابھی سڑکیں نہیں ہیں، پل نہیں ہیں، کشتیوں میں لوگ چلتے ہیں، ایک بڑی سی کشتی میں تمام لوگ واپس آ رہے تھے۔ اچھا، وہاں لوگ جو اپنا کام کرتے ہیں تو اب بھی خچر اور گدھے استعمال کرتے ہیں، تو بڑی کشتی سے اترے شہر کے کنارے، اور مزدور تھے، لوگ تھے، گدھے تھے، خچر تھے، سب اتر رہے تھے۔ آخر میں دیکھا کہ ایک گدھا جو ہے اس نے چاروں پاؤں جما لیے، اب وہ اترنے کو تیار نہیں، اس کا مالک اسے کھینچ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے جمع ہوا ہے۔ اب کیا ہو، پیچھے سے لوگوں نے اسے دھکا دیا تو بھی واپس جانے کو، پیچھے آگے جانے کو تیار نہیں۔ ایک خان گھوم رہا تھا صدری پہنے ہوئے، اس نے جیب میں سے وہ نکالا پسٹل، ریوالور، اور ریوالور نکال کے 2 گولیاں اس گدھے کو مار دی۔ اب 2 گولیاں گدھے کو لگیں، گدھا تو مر گیا۔ اس کے مالک نے رونا شروع کیا کہ میں تو اسی سے کماتا تھا، اب میں کیا کروں گا؟ تو اس نے کہا کہ اے خان، کیا ہے، کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے روپے کا۔ فوراً جیب میں سے روپے نکال کے اسے دے دیے کہ لو۔ اب لوگ پریشان کہ یا الہی، اس خان نے یہ کام کیا کیوں؟ پیسے بھی دے دیے اس کو۔ موبائل اگر بات کرو گے تو یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ پاگل پن مت کرو یہاں۔ پیسے بھی دے دیے اور مار بھی دیا۔ وجہ کیا ہے؟ اب غازی ولی احمد خان ٹونکی کہتے ہیں ہر آدمی ڈرا ہوا کہ ابھی تو اس نے گدھے کو مارا تھا، کہیں ہمیں نہ گولی مار دے۔ کہتے ہیں تیسرے دن میں ایک گلی میں جا رہا تھا تو دیکھا کہ وہ خان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اخبار دیکھ رہا، تو انہوں نے سلام کیا، تو اس نے سلام کا جواب دیا، ٹھنڈا تھا، تو کہنے لگے میری ہمت ہوئی، میں اس کے پاس جا کے بیٹھا، ادھر ادھر کی باتیں کی، کہاں سے آئے ہو؟ ہندوستان سے آیا ہوں۔ کہاں پڑھا ہے؟ دیوبند میں پڑھا ہے، کھلا ہے، دھماکہ ہے۔ انہوں نے کہا خان صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی اس دن کی، کہ گدھا نیچے نہیں اتر رہا تھا، لوگ پیچھے سے دھکا دے رہے تھے، مالک اس کا پریشان تھا، آپ نے اسے گولی مار دی، اور گولی مارنے کے بعد جب مالک نے رونا شروع کیا تو آپ نے اس کو پیسہ دے دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے اچھا تم اس بات کو نہیں سمجھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں سمجھے۔ کہا کہ دنیا میں ضد کرنے کا حق صرف خان کو ہے، گدھے نے کیسے ضد کی؟ خان کا مقابلہ کیا؟ وہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، فوراً گولی مار دی اس کو، تو بھئی 2 خان جمع ہو گئے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اکابر کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے۔ جس زمانے میں ہمارے اکابر نے اس دنیا میں کام شروع کیا، اس بر صغیر میں کام شروع کیا، کیا اس زمانے میں دنیا میں بڑے بڑے لوگ نہیں تھے؟ علماء نہیں تھے؟ سب کچھ تھا، لیکن ہمارے اکابر کے اندر کیا خصوصیت تھی کہ جہاں بنیاد رکھ دی آج تک وہ کام چل رہا ہے، جاری ہے، آگے بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ ساری دنیا میں اس کام کے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے کیا خوبی تھی، کیا خصوصیت تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ نیت کی صفائی، انما الاعمال بالنیات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری درجے کی محبت، آپ کی زندگی سے پورے طور پر ہم آہنگ۔ اور تیسری بات استقامت، مضبوطی کے ساتھ اپنے کام کو کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، آج نتیجہ دیکھ لیجئے۔ یہ پٹنے میں مدرسہ شمس الہدیٰ ہے، اس کی تاریخ ہے، وقت کم ہے، مولانا ابھی بتلا چکے ہیں 10 بجے جلسہ ختم ہونا ہے، اس سے پہلے دستار بندی بھی ہونی ہے، نکاح بھی ہونا ہے۔ میں پہلے آنا چاہتا تھا تو مجھ کو منع کر دیا کہ نہیں،
بہرحال مجھے انتہائی خوشی ہے اس طرح کے جلسے ہمارے ملک میں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اس صوبے میں تو پہلا اس طرح کا جلسہ ہوگا، انتہائی پرسکون اور اطمینان بخش۔ اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے اکابر کی یہ خصوصیت تھی۔ آج دیکھ لیجئے آپ، جامعہ ازہر 1000 سال پرانا ادارہ ہے کہ نہیں ہے؟ جامعہ ازہر کے جو مفتی اعظم ہیں ان کے چہرے پر داڑھی ہے؟ بتائیے۔ وہاں کے وائس چانسلر جو ہیں ان کے چہرے پر داڑھی ہے؟ وہاں کے اساتذہ 2500 ایک دن میں وہاں کی حکومت نے جامع مسجد یعنی جمعہ کے جو خطبہ تھے ان کو نکال کر نئے خطیبوں کا تقرر کر دیا، جس میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کے چہرے پر داڑھی ہو، مصر کے اندر۔ کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا خطیب بے داڑھی والا آ جائے اور آپ اس کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھ لیں؟ ممکن ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان؟ کیوں؟ صرف ہمارے اکابر کی دین ہے۔ میرے دوستو، افسوس اس کا ہے کہ آج ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہیں ہے۔ ہم اس راستے کو پکڑ کر چلنے کو تیار نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری پریشانیاں ہیں۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا کر دے کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہو جائے۔ میرے دوستو، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ ہم کو پیدا کر دیا، ہمیں امتی بنا دیا تمام نبیوں کے سردار کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں اپنے محبوب سے کیسی محبت کرتا ہوں۔ قرآن میں اعلان کرتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، اے مسلمانوں تم بھی اس کام کو کرتے رہو۔ ذرا تصور کیجئے، اس سے بڑا کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے؟ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اس کا دعویٰ کر دے کہ اس نے عید کے بعد سے آج تک صرف 100 جھوٹ بولے ہیں؟ صرف 100 جھوٹ بولے ہیں، کوئی دعویٰ کر سکتا؟ میرے دوستو، کیا بتاؤں کیا کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کس طرح سے ہم جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ آج ہم ملک میں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم کو دیکھ کر کیوں کوئی اسلام کے قریب نہیں آتا؟ داڑھی بھی رکھتے ہیں، ٹوپی بھی اوڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، عمرے کو بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، چلے بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی ہمارے قریب آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سوچئے، غور کیجئے۔ حضرت آپ دیکھیے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لائے، ہندوستان میں آئے، کیا ان کو جاننے والے لوگ تھے؟ کیا ان کی خدمت کرنے والے لوگ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے امروہے میں پڑھتا تھا، میں نے خود یہ دیکھا ہے، ایک بہت بڑی دکان تھی، اس دکان کا مالک جو تھا جب میں سڑک سے گزرتا تھا وہ نیچے اتر جاتا تھا اور ہاتھ جوڑ کے ایسے کھڑا ہو جاتا تھا۔
وہاں سے وہاں تک جب دور چلا جاتا تھا تو وہ اپنی دکان پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ وہاں کے ناظم تھے مولانا فضل الرحمن۔ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ ایک آدمی ہے بوڑھا جو اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے اور جب آگے چلا جاتا ہوں تو اپنی دکان پہ بیٹھتا ہے اور بھرے بازار میں اس طرح سے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ وہ آدمی تمہارے والد کے ساتھ نینی جیل میں 2 سال قید رہا ہے، غیر مسلم ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کی جو زندگی تھی، اگر وہ اسلامی زندگی ہے، ایک مسلمان مجھے ایسا لا کے دکھلا دو، میں آج اسلام قبول کر لوں گا۔ ایک مسلمان لا کے دکھلا دو۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، خود دیکھا۔ میرے دوستو، ہماری حالت کیا ہے؟ ہماری قرآن سے کیسی دوری ہے؟ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے کیسی دوری ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، کیسی بربادی ہے، کیسی بیماریاں ہیں، کیسی پریشانیاں ہیں، کیسی بے عزتی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے میرے دوستو۔ اللہ، اس لیے ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھنا چاہیے، قرآن سے محبت کرنی چاہیے۔ قرآن جس طرح سے حکم کرتا ہے اس طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہی ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، مستحبات کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، سنتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی۔ آپ سوچئے، مستحب ہماری زندگی میں ہے؟ ہم مستحب کے لیے پوری طاقت لگا دیتے ہیں؟ ہم سنتوں کے لیے پوری طاقت لگاتے ہیں؟ نہیں۔ پوچھو بھائی ایسا کیوں کیا؟ کیا ہماری نماز نہیں ہوئی؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جو دیوبندی مسلک کے بانی ہیں، انہوں نے اپنی خانقاہ میں 40 سال نماز پڑھائی ہے، 40 سال۔ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی نسیم احمد صاحب فریدی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ 40 سال میں کبھی غیر مسنون قرات نہیں کی اور 40 سال میں کبھی پارہ ام کے علاوہ کسی جگہ سے قرآن کریم فرائض میں نہیں پڑھا۔ آج ہمارے ائمہ کو دیکھ لیجئے۔ میں پرسوں جمعے کے دن بنگال میں تھا، امام صاحب نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ پہلی رکعت میں پتہ نہیں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں پتہ نہیں کیا پڑھا۔ میں نے محتمم صاحب سے کہا، وہ عالم نہیں ہیں، میں نے ان سے یہ بات کہی کہ ذرا سا آپ یہ معلوم کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں کون سی سورت عموماً پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے۔ انتہا یہ ہے کہ اگر عید کا دن ہے اور جمعے کا دن ہے، عید بھی ہے اور جمعے بھی ہے، ابھی اسلام آیا ہے نیا نیا، آپ جو کام کر رہے ہیں مسلمان یہ سمجھ رہا ہے یہی آخر ہے۔ جمعے کی عید کی نماز صبح کو پڑھائی، اس میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسمہ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ، اور پھر جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں سبح اسمہ اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ آپ سوچ لیجئے کیسے آدمی، کتنے بڑے آدمی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت امام بخاری، بخاری شریف جو ہم ان کے استاد ہیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ آج ہندوستان میں جو کچھ علوم ہیں قرآن کے یا حدیث کے، یہ سارے کے سارے علوم حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ حضرت
عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تہاون بالآداب، من تہاون بالآداب، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحبات کو معمولی سمجھے گا، بے حیثیت سمجھے گا، خفیف سمجھے گا کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ، فرماتے ہیں کہ وہ مبتلا ہوگا سنتوں کے چھوڑنے میں، سنتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے وہ دور ہوتا چلا جائے گا، دور ہوتا چلا جائے گا، دور ہوتا چلا جائے گا۔ میرے دوستو آگے فرماتے ہیں من تہاون بالسنہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من تہاون بالسنہ عوقب بحرمان الفرائض، اور جو سنتوں کو معمولی سمجھے گا، بے حیثیت سمجھے گا، کہے گا کیا میری نماز نہیں ہوئی، میرا فرض ادا نہیں ہوا، مجھے ضرورت نہیں ہے سنتوں کی، میرا کام ہو گیا، فرماتے ہیں کہ وہ برباد ہوگا، وہ ناکام ہوگا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کے فرض جو ہیں وہ اس کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ عوقب بحرمان الفرائض، آج ہمارے نزدیک نہ مستحبات کی کوئی اہمیت ہے، نہ سنتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ میرے دوستو آگے فرماتے ہیں وَمَن تَہَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ، وَمَن تَہَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ۔ آج دیکھ لو مسلمانوں کی حالت، دیکھ لیجئے آپ مسلمانوں کی حالت، اسی پر ہو رہا ہے عمل کہ نہیں ہو رہا؟ فرماتے ہیں کہ جو فرائض کو چھوڑے گا وہ برباد ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اللہ اسے محبوب رکھے گا نہ وہ اللہ تک پہنچے گا۔ میرے دوستو ہماری زندگی، ہماری کامیابی صرف اور صرف ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پکڑنے میں ہے، نہیں تو ہم 100% ناکام ہیں۔ ہمارے اکابر کی یہی خصوصیت تھی، یہی شان تھی۔ آج ہم نماز، ابھی ایک بڑے آدمی نے یہ بات کہی، بڑے آدمی نے مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، کہ مسلمان لڑکے صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پورے دن جو چاہتے ہیں کرتے رہتے ہیں۔ میں سچ کہتا ہوں میرے دل پر اثر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس نے کہا ہے صحیح کہا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی ہے؟ ٹھیک ہے ہم لوگ قرآن کریم کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، قرآن کس کے اوپر نازل ہوا؟ قرآن سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی۔ اللہ نے جتنی نعمتیں انسان کو دی ہیں، جتنی چیزیں اللہ نے انسان کو دی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن ہم تک پہنچا ہے اللہ کے اپنے محبوب کے واسطے سے۔ کتنی بڑی نعمت ہے آپ بتائیے کہ ابھی بچے نے پڑھا قل هو اللہ احد، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ آپ بھی پڑھیے قل هو اللہ احد۔ ہمارے استاذ نے بھی پڑھا، کیسے پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ ان کے استاذ نے کیسے پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ ان کے استاذ نے کیسے پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ ان کے استاذ نے کیسے پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ صحابہ نے کیسے پڑھا؟ قل هو اللہ احد۔ پڑھا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تلاوت کی؟ بولو قل هو اللہ احد۔ جیسے ہم تلاوت کر رہے ہیں ایسے آقا تلاوت فرمائے۔ اس سے بڑھ کر کوئی چیز ایک مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے۔ اور حضرت جبریل امین نے کیسے تلاوت کی؟ قل هو اللہ احد۔ اور اللہ نے کیسے تلاوت کی؟
بتاؤ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑا کوئی معجزہ ہے؟ اس سے بڑی کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئی ہے؟ غور کرو، سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے پیدا کرنے سے، انسان نہیں، دنیا کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، کتنے دن پہلے؟ 1000 سال پہلے اس دنیا کے پیدا کرنے سے ایک دن اللہ نے فرشتوں کو جمع کیا، اور فرشتوں کو جمع کرنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی۔ کون سی حصے کی؟ سورہ یاسین شریف کی۔ کس کی تلاوت کی؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اللہ نے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہم روزانہ اٹھنے کے بعد یا روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے؟ بتلا دو۔ میں اس وجہ سے نہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں، بلکہ میں ایک پاٹھ پڑھا رہا ہوں، سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تاکہ آج آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ تلاوت کی جائے۔ میں اس وجہ سے، میں خدا نہ خواستہ، میرے تصور میں یہ بات نہیں ہے کہ میں آپ سے وہ بات کہلاؤں جو نہیں کر رہے ہیں، آپ شرمندہ ہو، نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرے دوستو، فرشتے جھومنے لگے اور جھوم کر یہ کہتے ہیں اے خدا، کتنے بھاگوان، کتنے خوش قسمت، کتنے کامیاب ہوں گے وہ لوگ جن کی زبان اس قرآن کی تلاوت کرے گی، جن کے سینے اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ کوئی آدمی، ہمارا رشتہ دار، ہمارے گھر میں ہمارا باپ، ہمارا بھائی اگر انتقال ہونے لگے تو بتاؤ کیا کرتے ہیں؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ سمجھتے ہیں یہ برکت والی چیز ہے، اگر یہ تلاوت کی جائے گی موت آسان ہوگی، فرشتے رحمت کے آئیں گے، اس کو بہت خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر اللہ کے پاس لے جائیں گے، یہی تو سوچتے ہیں۔ اور اگر ہم زندگی میں خود تلاوت کریں گے تو ہمارے لیے کیسی کامیابی ہے؟ بولو، کرتے ہیں ہم تلاوت؟ نہیں کرتے۔ آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ روز آنا، کم سے کم روز آنا سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ بولو۔ اچھا، اب ایک بات بتلاؤں آپ کو، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ سورہ یاسین شریف کی اگر تلاوت کریں گے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، پون گھنٹہ لگ جائے گا، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا، پڑھا نہیں ہے، سر میں درد ہونے لگے گا۔ انتہا یہ ہے کہ 1 ہفتے کے بعد رکھ دیں گے، بھئی میرے بس کا نہیں ہے، جب میں مرنے لگوں لوگوں کو بلا لینا، وہ پڑھ لیں گے۔ بہترین شکل میں آپ کو بتلاؤں، بزرگوں نے، اکابر نے بہت اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ دیکھیے، سورہ یاسین شریف میں 7 آیتیں ایسی ہیں جن کے آخر میں مبین ہے، 7 آیتیں ہیں۔ کم سے کم آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ روزانہ پہلے مبین، دوسرے دن پہلے مبین سے دوسرا مبین، تیسرے دن تیسرے مبین سے چوتھا مبین، اس کے بعد چوتھے مبین سے 5واں مبین، اس کے بعد 5ویں مبین سے 6واں مبین، اس کے بعد 6ٹھے مبین سے 7واں مبین، اور 7ویں مبین کے بعد 4 آیتیں رہ جاتی ہیں۔ چاہے تو اسی کے ساتھ ختم کر لو، چاہے 8ویں دن 6 ہیں یہ 7ویں دن وہ 3 آیتیں 4 آیتیں اسے پڑھ لو۔ اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی۔ 1 سال کے بعد مجھے بتلاؤ کہ گھر میں کیا کیا ہو گیا، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں۔ بولو، کرو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، کم سے کم
ایک سورہ یاسین شریف روزانہ پڑھیے۔ دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کا دل کیا ہے؟ بولو، کیا ہے قرآن کا دل؟ سورہ یاسین۔ ہمارا دل اگر زندہ ہے تو ہماری آنکھ زندہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل اگر زندہ ہے ہمارا ہاتھ زندہ ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل اگر زندہ ہے ہماری زبان زندہ ہے کہ نہیں؟ آج دل بند ہو جائے جسم کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ میرے دوستو، اگر سورہ یاسین شریف اس دل کو زندہ کرو گے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، اور جب ہم یہاں سے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے۔ کون سے فرشتے آئیں گے؟ بتاؤ کون سے آئیں گے؟ بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ قبر میں جب ہمیں لٹایا جائے گا تو کون سے فرشتے آئیں گے بتائیے؟ کیا نام ہے ان کا؟ منکر نکیر۔ اور کافر کے پاس کون سا آئے گا؟ بولو، بتائیے۔ دیکھیے، بات کرنے سے میں تقریر کرنے نہیں آیا، نہ میں تقریر کرنا جانتا ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میرا دماغ کسی وقت حاضر رہتا ہے، کسی وقت نہیں حاضر رہتا۔ نہیں، مجھ سے مفتی صاحب کہتے ہیں وہاں تقریر بہت اچھی ہوئی تھی، میں کہتا ہوں مجھے بتلاؤ، مجھے یاد نہیں ہے کیا میں نے کی تھی۔ مفتی صاحب میرے ساتھ رہتے ہیں، بہت باکمال آدمی ہیں، اللہ ان کو ان کی عمر میں، خیر میں، ہر چیز میں برکتیں عطا کرے۔ بہت میرے ساتھ ان کا معاملہ بہت اچھا ہے۔ یہ مجھ سے کہتے ہیں فلاں جگہ تم نے بڑی، میں ان سے کہتا ہوں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھے یاد دلاؤ تو مجھے یاد آئے گا، مجھے یاد نہیں ہے۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ جو کافر ہے اس کے پاس بھی منکر نکیر آیا، اور ہم نے پوری زندگی سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی، ہمیشہ روزانہ اٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھا۔ اگر سورہ یاسین شریف پوری نہیں پڑھ سکے تو جب تک ہمیں یاد نہیں ہوئی اس وقت تک ایک مبین، دوسرا مبین، تیسرا مبین، چوتھا مبین، پانچواں مبین، چھٹا مبین، اور پھر ساتواں، ایک ہفتے میں سورہ یاسین شریف پڑھی۔ تو ہم بھی ویسے ہی، وہ بھی ویسے ہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مومن کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ دو آئیں گے، اور ان کا نام ہے بشیر اور مبشر۔ کیا نام ہے؟ بشیر کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری سنانے والا، خوشخبری دینے والا۔ وہ آئیں گے، پوری قبر روشن ہو جائے گی، ہر طرف خوشبو ہو جائے گی، ہر طرف سکون ہوگا۔ آدمی اکیلا لیٹا ہوا ہے، ایک دم اطمینان، اور وہ آ کر پوچھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھبرائے گا نہیں آدمی، وہ کہیں گے فیقولان، دونوں کے دونوں کہیں گے، ہم سے انشاءاللہ کہیں گے، آپ سے انشاءاللہ کہیں گے، سب سے کہیں گے ہم سے۔ شرط یہ ہے کہ جو وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرو۔ کرو گے عمل؟ سب کے سب کریں گے انشاءاللہ، ہمارے پاس وہی آئیں گے۔ اور فیقولان، آقا فرماتے ہیں فیقولان، دونوں کے دونوں کہیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے اور وہ کر دے۔ دونوں کے دونوں پوچھیں گے۔ آقا فرماتے ہیں تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ آدمی گھبرایا ہوا ہوگا، پریشان ہوگا، سب لوگوں کو چھوڑ کر قبر میں لٹا کے سب کے سب واپس آ چکے ہوں گے، تو فوراً یاد دلائیں گے، کہیں گے لِمُحَمَّدٍ، کیا کہیں گے؟ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبشر ہیں، بشیر ہیں، خوشخبری سنانے والے ہیں۔ فوراً یاد دلائیں گے کہ ارے گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم دنیا میں کیا
عقیدہ رکھتے تھے، کیا بولتے تھے، کیا کہتے تھے، بولو، یاد دلائیں گے تو فوراً کہے گا بندہ اشہد انہ، کیا جواب دیں گے ہم اور آپ انشاءاللہ؟ اشہد انہ، بولو اشہد انہ عبداللہ ورسولہ، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ وہ کہیں گے اب اطمینان سے سو جاؤ، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ لیکن میرے دوستو، اس دنیا میں جو وقت ہمارے لیے بچا ہے اس وقت کو پکڑ لو مضبوطی سے، اس وقت کو پکڑ لو۔ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مستحب نہ چھوٹے، کوئی سنت نہ چھوٹے۔ فرض کیا ہے؟ اصل محبت جو ہے وہ آقا سے ہے، ان کے واسطے سے ہمیں اللہ تک پہنچنا ہے۔ میرے دوستو، آپ کو میں نے بتایا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ 2210 حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے امت تک پہنچی ہیں، انتہائی باکمال ہیں۔ فرماتی ہیں من تمسک بالسنہ، کیا فرماتی ہیں؟ من تمسک بالسنہ، جس نے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، فرماتی ہیں دخل الجنہ، جس نے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ جنت میں جائے گا، جائے گا، جائے گا۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ عمل کریں گے مضبوطی کے ساتھ۔ انشاءاللہ کا مطلب جانتے ہو؟ انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چاہا، اللہ نے نہیں چاہا۔ کہیے یقیناً، ضرور بالضرور ہم عمل کریں گے، کوشش کیجئے۔ دیکھیے ہمارا کام ہے کوشش کرنا، کامیاب کرنا ہے اللہ کا کام۔ ہم جب کوشش کریں گے اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ ایک حدیث شریف ہے، چھوٹی سی بات ہے، 10 بجنے میں 10 منٹ ہیں، کہاں ٹائم ہے؟ یہ اتنا موٹا آدمی بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، 15-20 منٹ۔ معلوم ہے صبح سے سفر کر رہا ہوں، رات 1 بجے سویا تھا، 4 بجے اٹھا ہوں، اس کے بعد سے اب تک نہیں سویا۔ میں ٹیپ ریکارڈ تھوڑا ہی ہوں کہ لا کے ٹیپ ریکارڈ بجا دو۔ ایک جگہ اتنی گندی جگہ لے جا کر مجھے ڈال دیا، بیکار باتیں۔ یہی میری برا لگتا ہے سب کو، جو دل میں رکھتا نہیں ہوں، جو بات ہے کہہ دیتا ہوں۔ ہاں محبت تو کرتے ہیں، محبت کا نتیجہ یہی ہے، ان کی محبت کوئی نہیں دیکھتا، میرا بول سب دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ دیکھیے مسلم شریف میں ہے، معمولی نہیں، بعض اعتبار سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھا ہوا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص، غور سے سنیے گا، فرماتے ہیں آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے، کیا فرمایا؟ جب کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا۔ کتنے سجدے ہیں قرآن میں؟ کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ اب رمضان شریف آ رہا ہے، امام صاحب پڑھتے 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 سجدے کی آیت پہ پہنچیں گے، سجدہ کریں گے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ سب کے سب سجدہ کریں گے؟ کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان جو ہے ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان ایک کونے میں جا کر بیٹھتا ہے اور روتا ہے زور زور سے،
اور کہتا ہے افسوس، کیا کہتا ہے؟ افسوس کہ آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر لیا۔ کیا کہتا ہے؟ افسوس کہ آدم کی اولاد کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے سجدہ کر لیا، اور صرف ایک سجدے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر جنت واجب کر دی۔ اتنا خوش ہوتا ہے اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے، اپنے حکم سے، اور جب انسان تلاوت کرتا ہے اور سجدے کی آیت پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے اس ایک سجدے کی وجہ سے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اللہ نیچے گرا سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ محبوب ہیں اس کے، ساری دنیا میں، سارے عالم میں جتنے انسان ہیں ان سب سے زیادہ محبوب ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محدثین، مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ صرف ہمارے آقا حبیب اللہ ہیں، صرف ہمارے آقا حبیب اللہ کا کیا رتبہ ہے، کیا چیز ہے، کیا آخر ہے، نتیجہ کیا ہے اس حبیب اللہ کا؟ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا عرش ہوگا، اللہ کی کرسی ہوگی، اللہ کا اسٹیج ہوگا، اور جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سب کے سب ہوں گے اور ان کے سارے امتی ہوں گے، لیکن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے بائیں طرف۔ کدھر ہوں گے؟ اللہ کے بائیں طرف۔ اور ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، وہ اکیلے اللہ کے دائیں طرف کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جتنے امتی ہیں دنیا میں آئے ہوئے، جتنے انبیاء ہیں، جتنے امتی ہیں، سب کے سب ہاتھ ملیں گے کہ اللہ کیسا ہماری قسمت تھی کہ ہمیں ان کی امت میں نہیں پیدا کیا، ہم کو ان کی امت میں پیدا کر دیا، آج ہم بائیں طرف کھڑے ہوئے ہیں، یہ اور ان کی امتی دائیں طرف اللہ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہے رتبہ ہمارے آقا کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے اوپر سب سے بڑی چیز جو آئی ہے یہ قرآن آیا ہے، اور ہماری زندگی سے قرآن نکل گیا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ مفتی جمال کسی بڑے مدرسے میں بھی جا کے کام کر سکتے تھے، شیخ الحدیث بھی بن سکتے تھے، شیخ التفسیر بھی بن سکتے تھے، اتنا چھوٹا سا مدرسہ جس کا نام بھی کوئی لے نہیں پاتا، خیریہ ہے تو کیا ہے، تو سننا ہے، تو فلاں ہے، تو ڈھماکہ ہے، لیکن محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آج ان کی محنت پہلی سامنے آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ہمارے آنے کو قبول کر لے، آپ کے آنے کو قبول کر لے، ہم اس قرآن کی نسبت سے آئے ہیں، اللہ اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی جنت میں بھی ایک جگہ جمع کر دے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ اسے قبول کرے گا، اور اس قبولیت کی یہ دلیل ہے۔ آپ کیوں آئے اپنے گھر سے؟ بھائی گھر میں کھانا بھی کھانا تھا، آرام بھی کرنا تھا، ضرورتیں بھی تھیں، ساری چیزیں تھیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر دل میں آیا کہ نہیں چلو چلو چلو۔ بتائیے آیا دل میں کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے؟ میں آخر تک یہ سوچتا رہا کہ نہ جاؤں، لیکن پھر چل پڑا، چلو۔ یہاں آ کے اس ہوٹل میں انہوں نے ڈال دیا، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد تیار ہو گیا کہ چلو، اللہ نے بھیجا، اس لیے بھیجا، اللہ نے قبولیت عطا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اسی طرح سے جنت میں بھی ایک جگہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جمع کرے گا۔ ایک حدیث شریف کے 2-4 الفاظ سن لیجئے اور پھر اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ مطلقاً تلاوت ہے،
یہ نہیں ہے کہ ایک پاؤ پڑھو، یہ نہیں ہے کہ ایک پارہ پڑھو، یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ پڑھو، یہ نہیں ہے کہ 15 منٹ پڑھو، 5 منٹ پڑھ لو، 10 منٹ پڑھ لو، جتنا ممکن ہو سکے۔ فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے قرآن میں؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستو، وہ ہوتا وقت تو بتلاتا آپ کو کیا کیا دنیا میں ہوا اس سورت کے اس پر، اور کیا کیا لوگوں نے کوشش کی اس سورت کو ناکام اور ختم کرنے کے لیے، لیکن اب موقع نہیں، 10 بج گئے، تو کم سے کم اتنا پڑھ لیجئے البیت الذی یقرأ فیہ القرآن۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں حضرتہ الملائکہ، سمجھ گئے؟ فرشتہ ایک فرشتہ بھی ساری دنیا کی طاقتوں سے بڑی طاقت والا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں ملائکہ، بہت سارے فرشتے حضرت کا مطلب یہ حاضر ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ادب کے ساتھ، آپ جو حکم کریں گے وہ کام کریں گے۔ آپ دیکھیے درسگاہ میں جب استاد حاضری لیتا ہے، بولتا ہے محمد شہاب الدین حاضر جناب، کہتا ہے کہ نہیں؟ اسکولوں میں جب حاضری لی جاتی ہے، بھائی مولانا غفران کیا کہتے تھے لڑکے؟ یس سر۔ یس سر کا مطلب یہ ہے کہ جی حضرت۔ آقا فرماتے ہیں حضرتہ الملائکہ، اور آگے کیا ہوتا ہے؟ وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينَ۔ شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے بنا۔ اس کا مطلب یہ کہ آقا فرما رہے ہیں کہ شیطان گھیرے ہوئے ہیں، کس کو؟ ہمارے گھر کو، ہمارے روم کو، ہمارے بیڈ کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری زندگی کو، ہماری اولاد کو، سب کو شیطان گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے شیطان۔ اچھا آگ ہے، آگ کے اندر کیا ہے؟ گرمی ہے۔ آگ کے اندر کیا ہے؟ دھواں ہے۔ آگ کے اندر کیا ہے؟ بربادی ہے۔ آگ کے اندر کیا ہے؟ نیند ہے، سکون ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں حاضر ہوتے ہیں، اور شیاطین وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينَ، فرماتے ہیں بھاگتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ جیسے چور جب دیکھتا ہے پولیس کو تو رکا رہتا ہے اپنی جگہ پر، بھاگتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکو بھاگتا ہے کہ نہیں؟ فوج کو دیکھنے کے بعد بھاگتا۔ اس طرح سے شیاطین بھاگتے ہیں ہمارے گھر سے، ہمارے گھروں سے، کمروں سے، کاروبار سے۔ کب؟ جس وقت ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بولو کرو گے تلاوت روزانہ؟ دیکھیے اسی میں آگے فرماتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن۔ آقا فرما رہے ہیں کہ ایسے گھر جہاں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، 6 مہینے، سال بھر، بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ بتلا دو غلط کہہ رہا ہوں؟ البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن حضرتہ الشیاطین۔ فرما رہے ہیں چاروں طرف سے کون گھیرتا ہے؟ شیطان، ہمارا دشمن۔ اور کیا ہوتا ہے؟ وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ، جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں رہتے، نہیں آتے، سب کے سب چلے جاتے ہیں۔ بولو بھائی، تلاوت ہوگی؟ ضرور ہوگی، آج ہی سے ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے گھر والوں سے کہیے، اپنے رشتہ داروں سے کہیے، اپنی عورتوں سے کہیے، اپنی بچیوں سے کہیے، اپنے دامادوں سے کہیے، اپنے دوستوں سے کہیے، قرآن کریم کی تلاوت، فی نفسی تلاوت۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ 1 پارہ پڑھو،
کہیں یہ نہیں ہے کہ آدھا پارہ پڑھو، کہیں یہ نہیں ہے ایک پاؤ پڑھو. اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیسے کی جائے گی؟ سورہ یاسین شریف کی تلاوت بتاؤ، یاد ہے یا بھول گئے؟ کیا یاد ہے بتائیے؟ اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ایک مبین، اگلے دن دوسرا مبین، تیسرے دن تیسرا مبین، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹے دن چھٹا، 6 مبین ہیں. پھر اس کے بعد 4 آیتیں بچتی ہیں، 5 آیتیں، چاہے اسے 7ویں دن پورا کیجئے، 7 دن میں سورہ یاسین شریف پوری ہوگی. لیکن آج سے ناغہ نہیں ہونا ہے. ہوگا ناغہ؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا کر دے. اللہ ہمارے آنے کو قبول کر لے، اللہ اس مدرسے کو قبول کر لے، اللہ جن لوگوں نے اس مدرسے کی خدمت کی ہے ان کی خدمات کو قبول کر لے. یہ جو خان اتنا موٹا سا وحید الزمان بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کی اس محنت کو قبول کر لے اور خوب توفیق عطا کرے. دیکھو بھائی، اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی میں تو ختم، کچھ بھی نہیں. اور اگر دل میں یہ بات آئی اللہ، اے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے توفیق دی، تو کامیابی. بتاؤ ہے یہ بات کہ نہیں؟ تو اللہ اس کو اس چیز سے بچا لے اور قبول کر لے. جن بچوں نے آج قرآن کریم حفظ کیا ہے، اللہ ان کے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا کر دے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے. اللہ ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا کر دے. اور اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا کر دے. اے اللہ ہمارے بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان سب کو اپنی مغفرت اور رحمت سے نواز دے. مولانا جلال بیچارے آج اگر وہ ہوتے اور اپنے بیٹے کی اس کامیابی کو دیکھتے تو کیسا ان کا دل خوش ہوتا. اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ ہمارے بڑے جتنے چلے گئے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ تو ان سب کو کامیاب اور بامراد کر دے. اے اللہ ہمارے بچوں کی تو حفاظت کر لے. اے اللہ تو ان کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے بچوں کو اپنی حفاظت میں لے لے. اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمارے دین اور ایمان کی حفاظت فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا ہو گئی، ہاتھی اٹھانا ضروری تھوڑا ہی ہے. ابھی بچے ان کو پگڑی باندھی جائے گی، وہ سب آپ لوگ بیٹھیں، پھر اس کے بعد ایک نکاح ہوگا، پھر اس کے بعد ہمیں بھی اجازت اور آپ کو بھی.